نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں اور کئی احسانات تو عظیم الشان ہیں۔ انہی عظیم الشان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا ہے، کیونکہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء اکرام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواستیں کی تھیں، حالانکہ میرا اور آپ کا کوئی حق نہیں بنتا تھا، کیونکہ نہ تو ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، نہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کبھی اس امت میں پیدا ہونے کے لیے دعائیں مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے اس امت میں پیدا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جس پر مرد اور عورت جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی زیادہ کم ہے۔ پھر میرے محترم عزیزوں ذرا غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتے تو ہم پاگل اور بے وقوف ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں گویائی نہ دیتے تو ہم گونگے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سماعت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اولاد نہ دیتے تو ہم لا ولد ہوتے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کھانا نہ دیتے تو ہم بھوکے رہ جاتے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں پانی نہ دیتے تو ہم پیاسے رہ جاتے، اللہ تعالیٰ اگر صحت نہ دیتے تو ہم بیماری میں زندگی گزارتے، اللہ تعالیٰ کپڑے نہ دیتے تو ہم بن کپڑوں کے چلنے والے بنتے، اور میرے محترم عزیزوں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے تو ہم ذلت بھری زندگی گزارتے۔ آج ہم جتنی بھی عزت بھری زندگی گزارنے والے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا انعام ہے۔ اب بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں وہ میری شکر گزاری کرنے والے بن جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اور زیادتی کروں گا، یا تو جتنی نعمت ہے اس کو بڑھا دوں گا، یا جتنی ہے اتنی رہے گی لیکن اس میں برکت پیدا کر دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر فرمایا کہ میرا عذاب بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں الاعتراف بنعم اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی جتنی بھی نعمتیں مجھ پر اور آپ پر برستی ہیں اس کا اعتراف کرنا کہ میرے پاس جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جتنا بھی ہے، سب رب ذوالجلال کا دیا ہوا ہے۔ واستعمال الجوار بطاعت اللہ فی طاعت اللہ، اور فرمایا اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ کی اطاعت کے اندر استعمال کرنا، اسے جو ہے وہ اطاعت کہا جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے میرے دوستوں، انسان لے کر بہت خوش ہوتا ہے اور کسی کو دینا پڑ جائے نا تو یہ انسان کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ میرے بندوں مجھ سے اتنی ساری نعمتیں لی ہیں، اب ان نعمتوں کا حق بھی تو ادا کرو، اور ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ایک تو تم میری مان کر زندگی گزارو، اور دوسرے نمبر پر تم اس بات کا اعتراف کرو کہ ہمارا رب عظیم ہے جس نے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے، اور شیطان بھی یہ بات اچھے طریقے سے جانتا تھا، اس لیے جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل کر کے جو ہے وہ فرمایا اپنے دربار سے نکالا، تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس آدم کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے، تو دیکھنا کہ ان کی اولاد میں سے اکثر کو تو ناشکرہ پائے گا، وہ تیری شکر گزاری کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اور پھر یہی بات اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرما دی کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے میرے شکر ادا کرنے والے بہت زیادہ کم ہیں۔ میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، شکر گزاری کی جو عادت ہے یہ انسان کے اندر ہونا اشد ضروری ہے، کیونکہ جس بندے کے اندر شکر گزاری کی عادت نہیں ہوتی وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ دستور کی بات ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، ادھار کا جو مال ہوتا ہے اس پر ہم حق نہیں جتا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی شہر میں گئے ہیں، شہر میں جانے کے بعد آپ کو گاڑی کی ضرورت پڑی، آپ نے وہاں ادھار پر رینٹ پر جو ہے وہ گاڑی لے لی کرایہ پر، اب گاڑی دینے والا آپ سے کہتا ہے کہ بھائی ایسے چلانا، ایسے نہ چلانا، اس حد تک جانا، اس سے باہر نہ جانا،
اتنے بندے بٹھانا اتنے نہ بٹھانا، اب جب تک تو آپ ان کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں فرمایا آپ نے ان کے اصولوں کو توڑا، ان کی مرضی چھوڑ دی تو گاڑی واپس لے لی جاتی ہے۔ اس طرح آپ نے کسی کو اپنا گھر کرائے پر دیا ہے، ایڈوانس کے طور پہ گھر دیا ہے، اب گھر دینے کے بعد اگر وہ جس کرایہ دار جو ہے وہ گھر کو اگر مس یوز کرتا ہے تو کرایہ دار سے گھر خالی کروا دیا جاتا ہے۔ ایڈوانس کا گھر لے کر آدمی اپنی مرضی کی تعمیر نہیں کروا سکتا، اپنی مرضی کا فرمایا معاملات نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کرایہ کا گھر ہے، ایک وقت تک کے لیے آپ کو دیا گیا ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں، اگر کوئی آدمی ایڈوانس کے اوپر گھر لے اور اس پر ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کرے تو آدمی کہتا ہے یار تو بے وقوف آدمی ہے، 11 مہینے کا تیرا ایگریمنٹ ہے اور تو اتنا پیسہ لگا رہا ہے، کرایہ کی چیز پر بھی کوئی اتنا پیسہ لگایا جاتا ہے؟ جی ہاں میرے دوستوں اور بزرگوں، کرایہ کی چیزوں پر، ادھار کی چیزوں پر دل کو فریفتہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعینہ ہی اسی طرح یہ جو میرا اور آپ کا جسم ہے نا، یہ ادھار کا مال ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ادھار دیا ہے 20 25 30 35 50 60 70 80 سال کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس جسم کو دوبارہ لے کر چلا جائے گا اور قبر میں اتار دیا جائے گا، لہذا جب تک یہ میرے اور آپ کے پاس ہے، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق ہی استعمال کیا جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انبیاء اکرام اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ صرف قدر کرنے والے تھے بلکہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری بھی بہت زیادہ کرنے والے تھے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کئی مرتبہ فجر کے بیانوں میں ان کا تذکرہ کر چکا ہوں، پوری کی پوری زندگی 6 سال کی عمر کے اندر پہلا فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 6 سال کی عمر کے اندر پہلا امتحان آیا، اور 92 سال کی عمر کے اندر آخری امتحان آیا جب لخت جگر کو فرمایا قربانی کے لیے مانگا گیا۔ پوری زندگی قربانیوں میں گزر گئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا شاکرا لانعمہ، وہ تو میری نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والا تھا۔ اس طرح فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ پوری کی پوری بستی برباد ہو گئی، آنکھوں کے سامنے جوان بیٹا غرق ہو گیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ کان عبدا شکورا، وہ ہمارا بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بادشاہت، بڑی سلطنت عطا فرمائی، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب اودعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، وہ بادشاہت کے باوجود بھی شکر کرنے والا تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ میرے بندے جو ہے وہ میرا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ اگر آپ شکر ادا کریں گے تو بھائی آپ کو ثواب ملے گا، نہ 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 نہ، میں آپ کو حکم ربی سمجھا رہا ہوں۔ بات کو سمجھ لیجئے گا کہ شکر ادا کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ ناشکری جو ہے وہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر گزاری کرو گے تو نعمتیں زیادہ کروں گا، اور اگر کفر کرو گے تو عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ شکر گزاری نہ کرنا جو ہے یہ کفر ہے۔ آگے اللہ نے اور بات واضح فرما دی کہ اما شاکرا و اما کفورا، تیسری کوئی بات ہے ہی نہیں، یا تو شکر گزار بن جا یا تو کفر کرنے والا بن جا، تیسرا راستہ درمیان میں کوئی نہیں۔ تو پتہ لگا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ فرمایا اختیاری چیز نہیں ہے کہ کریں نہ کریں تو ایک ہی بات ہے، نہ، بلکہ یہ کرنا ہی پڑے گا۔ جو انسان شکر گزاری نہیں کرتا اس کو کفر کے ساتھ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملا دیا ہے۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، آج ہمارا معاملہ ایسا بن گیا ہے کہ زبان سے تو اللہ کی تعریف نکل کر ہی نہیں دیتی ہے، جبکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اپنی نعمت کے بعد الحمدللہ اپنی زبان سے کہنے والا بن جائے، آدمی اگر اپنی نعمت کے بعد کوئی بھی نعمت ہے، دین کی ہے یا دنیا کی ہے، اگر الحمدللہ کے کہنے کی عادت ڈال دے تو یہ اللہ کی نظر میں شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ آپ سے کوئی رمضان کی عبادت کا پوچھیں کہ الحمدللہ بھائی پورے روزے جا رہے ہیں، الحمدللہ کوئی تراویح میری نہیں چھوٹی، الحمدللہ تلاوت قرآن پاک کی ذکر و اذکار کی اور درس و تدریس کی مجلس میں پابندی سے شرکت ہے، الحمدللہ زکوٰۃ پوری ادا کر دی ہے، الحمدللہ فطرہ دے دیا ہے، الحمدللہ صحت بہترین ہے، الحمدللہ اولاد بہترین ہے، الحمدللہ بچے بچیاں اپنی گھر میں خوش ہیں۔ جو بھی اللہ کی نعمت ایسی ہو جس کو لے کر یا جس کو پا کر آپ کی طبیعت خوش ہو رہی ہے، علماء فرماتے ہیں اس پر الحمدللہ کا کہہ دینا اللہ کی نعمت کے حق کا ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ معاملہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمتوں کا حق ادا کریں اور میری شکر گزاری کریں، لیکن ہمارے لیے یہ معاملہ مشکل ہے۔ آپ دیکھیں ایک نوجوان ہے، بڑی محنت سے پڑھا لکھا، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی، اب ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد جو ہے
اب نوکری کے لیے در در بھٹک رہا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ گیا، انٹرویو دیا، بہت سارے دینے والے تھے، کچھ باہر تھے، یہ اندر گیا، دے کر واپس آیا تو منہ اترا ہوا تھا۔ کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا بس جی جیسی اللہ کی مرضی ہے، میں نے تو کوشش کر لی ہے۔ یہ چلا گیا، وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا۔ دوسری جگہ گیا، وہاں بھی انٹرویو دیا، بڑی کوششیں کی، پھر باہر آیا، کہا جی کیا بنا؟ کہا بس جی جو اللہ کو منظور ہو، میں نے تو کوشش کر لی ہے، وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو گیا۔ تیسری جگہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا اور اس سے نوکری مل گئی۔ یہ باہر آیا، خوش تھا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ ارے کہا ہونا کیا تھا؟ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اس نے کہا اس کا سوال دو، جواب دو۔ میں نے کہا اس کا جواب یہ ہے۔ کہا فلاں چیز کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا اس کو یہاں کر کے وہاں کر دیا جائے تو اس طریقے سے۔ تو میں کرنے لگا۔ جب معاملہ بن گیا تو اللہ کو بھول گیا اور انسان اپنی ذات پر آ گیا کہ جی سو کچھ کیا میں نے کیا، اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے۔ جب تک نوکری نہیں مل رہی تھی تو اللہ نہیں دلا رہا تھا، اب نوکری ملی ہے تو فرمایا میں کرنے لگا۔ میرے بھائی نوکری کے ملنے پر بھی یہی کہنا چاہیے تھا کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے مجھے نوکری مل چکی ہے۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے بیٹے کی کوئی نوکری لگا دے۔ ہمارے یہاں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ماشاءاللہ اللہ نے عزتیں دی، جب عہدوں پر آئے تو انہوں نے قوم برادری کے لوگوں کا بھلا کیا، ان کی نوکریاں لگا دی۔ آج تک اپنے کانوں سے ہم سنتے ہیں کہ یار فلاں آدمی کو اللہ خوش رکھے، اس نے ہمارے بچے کا فیوچر بنا دیا، ہماری روزی کا مسئلہ ہی مستقل حل کر دیا، ہمارے بچے کی روزی لگا دی۔ یعنی ایک نوکری بچے کی لگائی، ساری زندگی شکر گزاری کی جاتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بیٹا تھوڑا تعاون کرے تو اس کے گن گانا نہیں چھوڑتے، اور وہ اللہ جو سارا دن ساری رات نعمتیں ہی نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے، رحمتیں ہی رحمتیں برساتا چلا جاتا ہے، اس اللہ کی شکر گزاری کے لیے ہماری زبان سے الحمدللہ کا ایک لفظ بھی نہیں نکلتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، جب نعمت جاتی ہے نا تب نعمت کا احساس انسان کو پیدا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا ہے، گرہ باندھ لو میرے بھائی، آج کے بیان کے اندر اس بات کی گرہ باندھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھ کر چلو، اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھ کر چلو۔ جب دین کے معاملے میں اپنے سے زیادہ ترقی والے لوگوں کو دیکھ کر چلو گے تو احساس ہوگا کہ یار ابھی میں بہت پیچھے ہوں دین کے معاملے میں، ابھی مجھے بہت دین سیکھنا ہے، اور اپنے اندر فرمایا بہت شریعت کے احکامات کو پیدا کرنا ہے۔ اور جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے اور کمتر لوگوں کو دیکھ کر چلو گے تو اپنے پاس جو نعمتیں ہیں اس کی شکر گزاری کا احساس پیدا ہو جائے گا۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے میرے بھائی، ہم دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو اور دنیا میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھ کر چلتے ہیں، تبھی تو ہمارے اندر ناشکری پیدا ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کل عرض کیا تھا نا، بڑے مال و دولت والے تھے، پہلے فرمایا اونچے لوگوں کے فرمایا علاقے میں رہتے تھے، ڈیفنس میں ڈی ایچ اے میں رہا کرتے تھے، اور فرمایا کہ وہاں کا جو ڈیفنس تھا اس زمانے کا، اس میں وہاں رہا کرتے تھے۔ اب فرمایا جب دیکھا کہ یار ڈی ایچ اے والوں کا تو معاملہ الگ ہے، ان کی گاڑیاں بڑی، ان کے لینڈ لارڈ بڑے، ان کے خدام بڑے، ان کے بنگلے بڑے، چنانچہ وہاں سے سارا سمیٹا اور آ کر فرمایا درمیانہ علاقہ چن لیا، کہا چلو رن چھوڑ لائن میں لے لیتے ہیں، یہاں سارے درمیانی کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ جب یہاں آئے تو دوسرے سے گاڑی بھی اچھی نظر آئی، سواری بھی اچھی نظر آئی، گھر بھی اچھا نظر آیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر پیدا ہو گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا بھی معاملہ یہی ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھ کر چلیں۔ آج سوچیں، اس وقت ہماری بہن بیٹیاں عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، ہماری مائیں، آج ہماری ماؤں کی عمروں کی عورتیں روڈ پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہی ہیں، نانی دادی عمر کی عورتیں روڈوں پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہی ہیں۔ ہمارا بچہ ننگے پیر گھر سے فرمایا مسجد تک آئے تو شور شرابہ، ان کے بچوں تو کئی سالوں سے چپل ہی نصیب کوئی نہیں ہوئی، جوان فرمایا بھائی جو ہیں وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ ارے اگر نظر عطاؤں پر جائے گی تو محرومی نظر نہیں آئے گی، اور نظر محرومیوں پر جائے گی تو کئی عطاؤں کے باوجود بھی کوئی عطا نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا میرے دوستوں اور بزرگوں، ناشکری کرنے سے نعمت چلی جاتی ہے۔ ایک نوجوان تھا، نیک آدمی تھا، لیکن اللہ نے حالات بھی بھیجے ہوئے تھے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، آدمی نیک بھی ہوتا ہے پھر بھی اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، یہ ڈبل درجات کی بلندی ہوتی ہے، بشرطے کے بعد سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ ایک دن سخت گرمی کا زمانہ، ظہر کی نماز کے لیے اپنے فرمایا مکان سے یا دکان سے چلا، اور پیر میں چپل بھی نہیں ہے، مکان سے چلا پیر میں چپل نہیں، اور پیر جلدی اٹھاتا مسجد کے اندر آیا، وضو کیا، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اللہ سے کہا میرے مولا، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، تجھے یاد بھی کرتا ہوں، ایک جوڑی چپل کے بھی قابل تو نے مجھے نہیں سمجھا۔ اب یہ کہہ کر جب باہر نکلا تو دیکھا ایک نوجوان باہر سرینوں کے بل پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے۔ فوراً مسجد میں آ کر دوبارہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے چپل نہیں دی تو کیا ہوا، پیر تو میرے سلامت ہے۔ تو
تو میرے دوستوں اور بزرگوں نعمتوں کو اجسام میں دیکھیں گے تو ہی اللہ بہت کچھ نظر آ جائے گا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ جنگل میں گیا تو جنگل میں مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی، میں بڑا حیران کہ یہاں کون رہتا ہے۔ اس جھونپڑی کے اندر میں داخل ہوا، دیکھا تو ایک شخص عبادت میں مصروف تھا اور چہرے پر رومال ڈالا ہوا تھا۔ میں گھوم کر جب اس کے چہرے پر آیا میں حیران ہو گیا، اس کے پورے جسم پر دانے تھے اور زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ میں سلام کر کے اس کی صحبت میں بیٹھ گیا، میں نے کہا اللہ آپ کے حال پہ رحم کرے، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کہا جی اللہ کا شکر ہے۔ کہا اس حال میں بھی؟ کہا بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بیماری دی ہے تو کیا ہوا، ایک خدمت گزار بیٹا اللہ نے مجھے دے دیا ہے جو تہجد کا پابند، صوم و صلات کا پابند ہے، خود کماتا ہے، مجھے بھی کھلاتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، مجھے وضو کرواتا ہے، مجھے غسل کرواتا ہے، میری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ایسی نعمت اللہ نے دی ہے تو مجھے پھر اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ کہا اچھا جی۔ وہ بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا جی آپ کی کوئی خدمت کر دوں؟ کہا جی بس کوئی خدمت نہیں، 2 دن ہو گئے میرا بیٹا باہر نکلا ہے ابھی تک آیا نہیں، باہر جا کر دیکھ لو، مل جائے تو بھیج دینا، مجھے کچھ کام کی ضرورت ہے۔ یہ فرماتے ہیں میں خوشی خوشی باہر نکلا کہ اللہ والوں کا کام کرنے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ دیکھا میں تھوڑا آگے گیا تو میری دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ وہ اپنے جس بیٹے کی بات کر رہا ہے اس کی لاش پڑی ہے اور اس کو جانور نوچ کر کھا رہے ہیں۔ میں بڑا حیران کہ جا کر اب اس بیمار آدمی کو کیا جواب دوں گا، یہ تو سنتے ہی مر جائے گا۔ چنانچہ میں دوبارہ آیا اور بڑی مشکل سے میں نے اپنی زبان کو چلا کر کہا کہ حضرت آپ کا جو وہ مطیع فرما بردار اور نیک بیٹا تھا اس کو تو جانور کھا گئے، وہ تو مر گیا۔ اس نے کہا الحمدللہ۔ میں بڑا حیران، میں نے کہا آپ کا جوان بیٹا مر گیا، ایک خدمت کرنے والا تھا وہ بھی گیا۔ کہا آپ کس بات پہ شکر ادا کر رہے ہیں؟ کہا میں اس بات پہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرا بیٹا جب دنیا سے گیا تو میرے بیٹے سے میں بھی راضی تھا، میرا رب بھی راضی تھا۔ میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، شکر گزاری کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، بشرطے کہ انسان ان نعمتوں کو سوچنے والا بن جائے۔ لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ ہم تو صبح سے شام تک اللہ کی ناشکریاں کرتے ہیں، اللہ سے شکوے شکایت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں دیکھتے، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا تم سے حساب لیا جائے گا، سوال کیا جائے گا ایک ایک نعمت کے بارے میں۔ اس لیے جتنی نعمتیں مل رہی ہیں نا الحمدللہ کہہ کر شکر گزاری کر کے کچھ نہ کچھ حق ادا کر دو، ورنہ قیامت کے دن کسی نعمت کا حساب نہیں دے سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر خود صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ خندق کھود رہے ہیں، خود صحابہ کرام کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں اور حالات کافی ناساز تھے، کھانے کو نہیں تھا۔ ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ بہت بھوک لگی ہے۔ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس صحابی نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر بتایا کہ یا رسول اللہ اتنی بھوک لگی ہے کہ میں نے کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے تاکہ میری کمر ٹیڑھی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور اپنی قمیض اٹھا کر بتایا کہ میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ وجہ کائنات ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ آج ہم میں سے کوئی ایک کھڑا ہو جائے مجھ سمیت یہاں کہ کبھی اتنی بھوک لگی ہو کہ اس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہو۔ ہمیں تو بھوک کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے کہ بھوک ہوتی کیا چیز ہے۔ ہمیں ناشتہ نہ ملا تو کیا ہوا، دوپہر میں مل جائے گا، دوپہر میں نہ ملا کیا تو رات کو مل جائے گا۔ صبح بھوکے اٹھتے ہیں لیکن رات کو بھوکے سوتے نہیں ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ایکسپیرینس نہیں ہے۔ وہاں اللہ کا رسول 2 پتھر پیٹ پر باندھتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے افلا اکون عبدا شکورا، یا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اس طرح میرے دوستوں اور بزرگوں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 4 روٹیاں بنائیں، ایک حسن کو دی، ایک حسین کو دی، ایک علی کو دی اور ایک خود کھانے بیٹھ گئی۔ اب جب روٹی کھانے بیٹھی ہیں تو تھوڑی دیر بعد اس بات کا خیال آیا کہ یار ابا جان نے کھانا کھایا ہے یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آدھی روٹی کھائی اور آدھی چادر کے پلو میں باندھ کے رکھ دی۔ جب کھانے سے فارغ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، دروازہ بجایا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی محبت تھی کہ فرمایا دروازے کے بجتے ہی پتہ لگ جاتا تھا کہ لخت جگر آ گئی ہے۔ دروازہ بند ہوتا تھا، آہٹ سے پہچان جاتے تھے کہ لخت جگر آ گئی ہے۔ چنانچہ امی عائشہ نے فرمایا ویسا ہی معاملہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ آ جاؤ۔ آنے کا سبب پوچھا، کہا ابا جان روٹیاں بنائی تھی، آدھی کھائی آدھی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی لی اور ایک لقمہ منہ میں ڈالنے کے بعد کہا قسم ہے اس فرمایا کہ رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن کے بعد میرے منہ میں کوئی روٹی کا لقمہ گیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ایسی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، لیکن فرماتے کیا ہیں
افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس دن سے لے کر آخری دن تک 3 دن لگاتار اللہ کے رسول کی زندگی میں ایسے نہیں گئے کہ لگاتار 3 دن کھانا ملا ہو، 1 دن ملا تو 2 دن نہیں ملا، 2 دن ملا تو 1 دن نہیں ملا، 3 دن لگاتار اللہ کے رسول کو کبھی کھانا میسر نہیں ہوا۔ اور میرے دوستوں ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ اٹھتے ہیں تو ناشتے میں پوچھا جاتا ہے کہ جی بریک فاسٹ میں کیا چلے گا، اور جب ناشتہ کھا کے نکلتے ہیں تو رات کی تیاری کا پوچھا جاتا ہے کہ کیا بنایا جائے، بعض اوقات 1 بعض اوقات 2 3 ڈشیں بھی بن جاتی ہیں۔ اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ فرمایا 3 دن کبھی لگاتار پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، پھر بھی فرما رہے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور میرے دوستوں امی عائشہ رضی اللہ، یہ بات تو سن کے میں حیران ہوا، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو چولہا تھا اس میں گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس میں گھاس اگ جایا کرتی تھی۔ اس زمانے کے چولہے جو تھے مٹی کے ہوا کرتے تھے، تو سوچیں کہ کتنے ہفتے ان چولہوں کے اندر آگ نہیں جلی ہوگی کہ آگ نہ جلنے کی وجہ سے اس میں گھاس تک پیدا ہو گئی۔ ایسی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزار کر گئے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، پھر بھی شکر گزاری کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شکر گزاری میں زندگی گزار کر گئے ہیں۔ اور آج ہمارا عالم یہ ہے میرے دوستوں کہ نعمتیں تو انگنت اللہ تعالیٰ کی طرح ہماری طرف آئی ہوئی ہیں، لیکن فرمایا شکر گزاری ہماری زبان سے نکلتی ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس نعمت کا شکر ادا کر دیا جاتا ہے وہ نعمت دوامی دائمی طور پہ اپنے پاس رہ جاتی ہے، اور جس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا وہ نعمت اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ میرے مولا یہ تو واپس لے لے، مجھے اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو آج کے بیان میں یہ بات سمجھ لیں میرے بھائی کہ الحمدللہ کہنے کی ہم سب کی عادت ہونی چاہیے، ہر نعمت پہ الحمدللہ کہیں۔ دین کا معاملہ ہے، دنیا کا معاملہ ہے، اپنے بیوی بچوں کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، جو بھی ایسی بات کہ جس کے کرنے سے طبیعت خوش ہو جاتی ہے، طبیعت میں خوشی آ جاتی ہے، اس پر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ آپ کی بچیاں اپنے سسرال میں خوش ہیں، اپنے گھر میں خوش ہیں، آپ کا بچہ اپنے گھر میں خوش ہے، الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ اس خوشی کو دوام دے دیتا ہے۔ جب اللہ کی ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کی جاتی اور ناشکری کی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ حالات بھیجتا ہے تو پھر رونے والا اور کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو میرے دوستوں اور بزرگوں شکر گزاری پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے۔ تھوڑا سا وقت ہے، قصہ میں نے ریزرو میں رکھا ہوا تھا، وقت ہوتا تو میں سنا دیتا، بہرحال 5 منٹ ہے لے لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیج دیا۔ پہلے آدمی کے پاس فرشتہ آیا، پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ کہا حال تو آپ کو نظر آ رہا ہے، مجھے برس کی بیماری ہے۔ برس کی بیماری ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جن کو ہے اللہ صحت عطا فرمائے، کوئی علاج ہی نہیں ہے اس کا۔ ہاں حضرت عیسیٰ بن مریم جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو برس کے بیمار کو ہاتھ لگاتے تھے اللہ اس کو شفا دے دیتا تھا، یہ ان کا ایک معجزہ تھا۔ تو بہرحال اس کو برس کی بیماری ہے، کا چہرہ میرا بد شکل ہو گیا ہے، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، بیوی بچے چھوڑ کے چلے گئے، اور تنگی کا یہ عالم ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے دعا دی، دعا کی برکت سے ایک اونٹنی مل گئی، وہ اونٹنی اتنی برکت والی بنی کہ یہ مالدار بن گیا اور برس کی بیماری بھی ختم ہو گئی۔ دوسرے کے پاس گیا، کہا بھائی کیا حال ہے؟ ٹوپی اتار کے دکھائی، کہا بھائی گنجا ہوں، آتے جاتے لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، آتے جاتے لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور مال و دولت میرے پاس ہے کوئی نہیں، کیونکہ مال ہو تو پھر آدمی گنجے کو بھی کچھ نہیں کہتا نا، اور غریب تو بالوں والا بھی اللہ ہی اس کا حافظ ہوتا ہے میرے بھائی، اور مالدار تو گنجا ہو اسے بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ مال کی تو اپنی ایک چمک دمک ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ بھائی گنجا ہوں، لوگ نہ مجھے اپنے پاس بٹھاتے ہیں نہ میری عزت ہے، ہر آدمی تنگ کرتا ہے۔ چنانچہ اس فرشتے نے دعا دی، بتایا نہیں میں فرشتہ ہوں، دعا دی، اس کی برکت سے ایک گائے ملی، گائے کا دودھ پینے سے بال بھی آ گئے، اور فرمایا حدیث سنا رہا ہوں بھائی، بال بھی آ گئے، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ وہ تنگ دستی بھی دور ہو گئی، بڑا مالدار بن گیا۔ تیسرے کے پاس گیا، تیسرے کو جا کر پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ کہا بس یار اللہ تعالیٰ نے نابینا بنا دیا ہے، نابینا ہونے کی وجہ سے اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں مجھے بڑی تنگی ہے، خدمت والا تو میرے پاس کوئی ہے نہیں، اوپر سے تنگ دستی کا یہ عالم ہے کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں، در در بھیک مانگ کے اپنا گزارا کرتا ہوں۔ اس نے فرمایا دعا دی، اس کو اللہ نے ایک بکری دی، اور اس بکری میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ بھی بڑا مالدار آدمی بن گیا۔ بہرحال کئی سال گزر گئے، اور یہ تینوں بنی اسرائیل کے بڑے ٹاپ کے فرمایا کہ لینڈ لارڈ جو ہے وہ شمار کیے جانے لگے۔ بہرحال تھوڑے عرصے کے بعد وہ فرشتہ دوبارہ آیا،
پہلے سب سے پہلے اس کے پاس گیا جس کو برس کی بیماری تھی. فرشتہ فقیر بن کر آیا, کہا بھائی اللہ کے نام پر دے دو. اس نے ایک جواب نہ دیا, کہا بھائی دے دے اللہ کے نام پہ, تو نے بھی میری طرح وقت گزارا ہے غربت کا. اس کو بڑا غصہ آیا, کہا کیا بکواس کر رہا ہے, میں غریب تھا, میں امیر, میرا باپ امیر, میرا دادا امیر, اتنا میرے پاس مال و دولت ہے, بھیک نہیں دی تو بکواس کرنے لگے گا. اس کو 2 گالیاں بھی دے دی. فرشتے نے کہا میں بد دعا دیتا ہوں تو جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے. صبح اٹھا, برس کی بیماری واپس آ گئی اور تھوڑے دنوں میں سارا مال بھی ہلاک ہو گیا. یہ تو فقیر بن گیا. دوسرے کے پاس گیا جو گنجا تھا, اس سے جا کر کہا کہ اللہ کے نام پر دے دو بھائی, اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں. اس نے بھی التفات نہیں کیا. بعد اوقات فرمایا کہ التفات بھی نہیں کرتے ہیں نا, جب التفات نہیں کیا تو کہا بھائی دیکھ تجھ پر بھی ایسے حالات گزرے ہیں جیسے آج میں فقیر ہوں. کہا کیا بات کرتا ہے, میں تو مٹی کو ہاتھ لگاؤں تو وہ سونا بن جائے. میری عقل ایسی ہے کہ لوگ اپنے کاروباری مسائل میرے پاس حل کرنے آتے ہیں. میں نے فلاں پروجیکٹ ڈالا تو وہاں سے یہ کمایا, فلاں جگہ ڈالی وہاں سے یہ کمایا. اس طرح اپنی کمائیوں کو گنوانے لگا الگ الگ طریقے سے, اور آخر میں اس بیچارے کو دھکے دے کے بھگایا. اس نے بد دعا دی تو جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے. چنانچہ اس کے بھی سر کے بال اڑ گئے میرے دوستوں, اور سارا مال ہلاک ہو گیا. اب یہ تیسرے کے پاس گیا. تیسرے کے پاس جا کر کہنے لگا بھائی اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہوں, فقیر ہوں, کچھ دے دو, اور تو نے بھی میری طرح وقت برا گزارا ہے. وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا بھائی تو نے بالکل صحیح کہا, میں اندھا تھا, لوگ مجھے دھتکارتے تھے, میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تھی, بھیک مانگ مانگ کے میں لوگوں سے جو ہے چلا کرتا تھا. ایک اللہ والے نے مجھے دعا دی, میری بینائی بھی آ گئی, اور یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں سب اس اللہ والے کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے دی. آج تو اس اللہ کے نام پہ سوال کر رہا ہے جس اللہ نے مجھے یہ مال دیا. جا تجھے اختیار ہے ان پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں ان میں سے جتنی چاہیے تو لے لے, میں تجھے منع نہیں کروں گا. اس فرشتے نے کہا کہ بھائی تو مبارک آدمی ہے کہ تو نے شکر گزاری کرنا نہیں چھوڑی اور اپنی اوقات کو تو نہیں بھولا. باقی 2 اوقات کو بھول چکے تھے, انہیں کنگال کر کے آ رہا ہوں. تجھے میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تیرے مال میں برکت دے. اور یہ شخص بنی اسرائیل کا سب سے امیر ترین آدمی بن کر دنیا سے جانے والا بن گیا. تو شکر گزاری نعمت کو دوام دیتی ہے میرے بھائی, اترانا نہیں مال پہ. آنے میں جانے میں وقت نہیں لگتا, جس طرح آنے میں نہیں لگتا جانے میں وقت نہیں لگتا. شکر گزاری مال کو دوام دیتی ہے. اترانا نہیں حسن و جمال پہ, اس کے بھی جانے میں وقت نہیں لگتا. اترانا نہیں اپنی عزت, اپنے منصبوں اور اپنے فرمایا مقاموں پہ, اس کے جانے میں بھی وقت نہیں لگتا. کیونکہ میرا رب فرماتا ہے تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. میں چاہوں جب کسی کے لیے عزت کا فیصلہ تو ذلت میں سے عزت نکال دوں. کہ یوسف علیہ السلام اسیر بنے ہوئے ہیں, قیدی ہیں, وہاں سے نکال کر وزیر بنا دیا. اور میں جب چاہوں کسی کو ذلیل کرنا تو نمرود تخت و تاج پر بیٹھا ہے, لوگ آتے تھے سجدہ کرتے تھے, ناشکری کی, کفر کیا. اسی نمرود نے لوگوں سے کہا, ایک مچھر ناک میں گھس کے دماغ میں چڑھا, اسی نمرود نے کہا اب جو دربار میں آئے سجدہ نہ کرنا, سر پہ جوتے مارا کرنا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں شکر گزاری کی عادت ڈالیں اور اپنے بچوں میں بھی شکر گزاری کی عادت ڈلوائیں. ابھی سے اپنے بچوں کو سمجھائیں تیرے باپ کے پاس جتنا مال ہے, جتنی عزت ہے, جتنی جاہ ہے, میرا کمال نہیں میرا بچہ, یہ رب کا کرم ہے تیرے باپ کے, جو تیرے باپ کو رب نے اتنا دیا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں جب فرمایا اس طرح شکر گزاری کی عادت ڈالیں گے تو اللہ نعمتوں کو کبھی بھی چھیننے والا نہیں بنے گا. تو ارشاد ربانی ہے لئن شکرتم لازیدنکم, جب شکر گزاری کرو گے ہم نعمتوں کو زیادہ کریں گے. بات کیا عرض کی تھی نعمتوں کو زیادہ کرنے کی؟ یا تو جو نعمت ہے وہ بڑھ جائے گی, یا جتنی ہے اس میں برکت پیدا ہو جائے گی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر بھائی کفر کیا نا تو رات کو تو بال والے سو گے, صبح گنجے اٹھو گے اس کی طرح, اور رات کو تو سیدھے سو گے, صبح برس والے بن کر اٹھو گے, اور اپنی اوقات پتہ لگ جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.